الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله العظيم۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس نورانی مجلس اور اس اجلاس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی اور کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے استاد محترم، اساتذہ کرام کہ جن کی بدولت آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ ان میں سب سے بڑا ہاتھ میرے استاد محترم قاری شکیل الرحمن صاحب اور والد محترم جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب کا، اس لیے کہ آج انہی کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کچھ بول پا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان دونوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور اس مدرسے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات، اگر ہم غور کریں اور پوری دنیا پر قائرانہ نظر ڈالیں، ذرا غور کریں، ذرا سروے کریں، تو آج اللہ کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرنے والا، نبی کو اپنا دل دے کر کے زندگی گزارنے والا آج اس روئے زمین پر پریشان ہو بھی رہا ہے اور اس کو پریشان کیا بھی جا رہا ہے۔ ایک تو وہ پریشان ہو رہا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور اس کو پریشان کیا جا رہا ہے سازشوں کے اعتبار سے، پلاننگ کے اعتبار سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آج ہم پوری دنیا پر غور کریں، ذرا سا سروے کریں، تو آج کا مسلمان پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، گھرا ہوا ہے مصیبتوں میں، آفتوں میں، بلاؤں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائی، آج کا مسلمان دنیا کے کسی بھی میدان میں آگے نہیں، نہ تو دنیا کے میدان میں اور نہ آخرت کے میدان میں۔ ہاں، میں یہ صبر کر لیتا کہ دنیا کے میدان میں آگے نہیں، وہ آخرت کے میدان میں آگے ہے۔ اس کے راتوں کے روزے بڑے مضبوط ہیں، اس کی نمازیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی آپس میں ہمدردیاں بڑی مضبوط ہیں، اس کا آپس میں اتفاق و اتحاد بڑا مضبوط ہے، علماء کی قدر بڑی مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے۔ مگر آج ہم جدھر بھی غور کریں، جس طرف بھی نظر ڈالیں، تو آج کا مسلمان ہر اعتبار سے پریشان ہے۔ نہ تو دنیا کے اعتبار سے کسی میدان میں آگے ہے اور نہ آخرت کے اعتبار سے کسی میدان میں آگے ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو دنیا والوں نے اس کو پیچھے ڈھکیل دیا، اور آخرت کے اعتبار سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پیچھے ڈھکل گیا۔ حضرات، میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتلا رہا ہوں؟ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھوں گا۔ آج ذرا غور کیجئے کہ ہر طرف سے مسلمان پریشان ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور مسلمان خوف زدہ ہے
پریشان ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آج ہم غور کریں گے، سب سے پہلے تو اپنی پریشانیوں پر نظر ڈالیں۔ آؤ میں آپ کی دل کی تسلی کے لیے یہ بات بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات پر غور کریں، اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے لیے نئی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب سے اللہ کی زمین پر اس دنیا کو قائم کیا گیا ہے، تب سے حق و باطل کا تصادم رہا ہے، تبھی سے حق اور باطل آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ جب اس زمین پر اللہ کے ماننے والے اترتے تھے تو ان پر پریشانیاں آتی تھیں، مصیبتیں آتی تھیں، تکلیفیں آتی تھیں۔ تو یہ میں بتلا رہا ہوں کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے لیے نئی نہیں ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوا چلتا ہوں۔ آؤ میں آپ کے دل کی تسلی کے لیے بات بتاتا چلوں کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے لیے نئی نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کو کچھ زمانے پہلے لے کر کے چلتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اس زمین پر اللہ کا ایک نافرمان آیا تھا، جس کو میں اور آپ فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، بڑی شان و شوکت کا مالک ہے، بڑی طاقت و قوت کا مالک ہے، بڑی سلطنت کا مالک ہے، اور اس نے اس طاقت کے نشے میں، گھمنڈ میں چور ہو کر کے یہ اعلان کرا دیا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ مجھ کو رب مان لو، اور ایسا ویسا رب نہیں بلکہ مجھ کو اعلیٰ رب مان لو۔ چنانچہ فرعون نے اعلان کرا دیا۔ دیکھیے فرعون طاقت میں ہے، فرعون کے پاس دولت ہے، ہر اعتبار سے وہ طاقت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے، اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دوسری طرف دیکھیے، ادھر اللہ کا دیوانہ، ایک اللہ نے اپنے دیوانے کو اس زمین پر بھیجا، اور دیکھیے اللہ نے اپنے دیوانے کو جو بھیجا کون ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ دیکھنے میں کوئی طاقت و قوت نہیں، دیکھنے میں لاغر اور دبلے پتلے اور کمزور ہے، کوئی ان کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، کوئی بڑی سلطنت نہیں ہے۔ لیکن جب حق و باطل آمنے سامنے ہوئے، اور دیکھیے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام تو ایک ننھی سی پلنے والی جان ہے۔ حق و باطل آمنے سامنے ہوئے، حق آمنے ہوا اور باطل سامنے ہوا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کر دیا، ذلیل کر کے غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی اور ان کی افزائی اور حوصلہ افزائی کی۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری طرف دیکھیے اور آگے چلیے، اس زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ دیکھیے ذرا، ان کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہے، جس گھر میں پیدا ہوئے، باپ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، باپ تو خود بتوں کی پوجا کرتا ہے، باپ تو خود بت فروش ہے، باپ تو خود بت بناتا ہے۔ ان سب کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل تنے تنہا ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ادھر وقت کا تھوڑے سے بڑے ہوئے محلہ دشمن ہو گیا، اور تھوڑے سے بڑے ہوئے شہر دشمن ہو گیا۔ ذرا سے اور آگے بڑھتے ہیں تو وقت کے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ اس بات پر غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن جب حق و باطل آمنے سامنے ہوئے، حق آمنے ہوا اور باطل سامنے ہوا، ارے اللہ کے دیوانوں، آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ذلیل و خوار کر کے ہلاک کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام قوم کا دادا بنایا۔ آپ کو تو معلوم ہے۔ یہ دو مثالیں ہو گئی، اور آگے چلیے، سب کو چھوڑ دیجیے، اس زمین پر میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آنکھیں کھولی، باپ کا سایہ سر پر نہیں، ذرا سے بڑے ہوئے ماں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، اور ذرا سے بڑے ہوئے دادا عبد المطلب بھی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ نبوت کو لے کر تنے تنہا مکہ میں گھومتے پھرتے تھے۔ جب نبوت ملی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ہمدرد اور غمخوار بیوی تھی، وہ بھی چھوڑ کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اور آگے چلیے، دیکھیے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی شان و شوکت نہیں ہے، کوئی بڑی سلطنت نہیں ہے، بالکل تنے تنہا ہے۔ جب مکہ والوں نے میرے اور آپ کے آقا کو پریشان کیا، مکہ والوں نے میرے اور آپ کے آقا کو
تکلیف پہنچائی، مکہ والوں نے میرے اور آپ کے آقا کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے، تو آپ جانتے ہیں کہ بالکل تنے تنہا ہیں، یہ سوچ کر کہ مکہ میں تو اب میرا کچھ ہوگا نہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے۔ چنانچہ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائی وہاں پر بھی کوئی بڑی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ وہاں سے بھی وہاں کے طائف کے سرداروں نے مار کر کے بھگا دیا ہے، اور صرف بھگایا نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا کے پیچھے نوجوان لڑکوں کو لگا دیا ہے تاکہ وہ میرے اور آپ کے آقا کو ستائیں، ان کو پتھر ماریں، ان کو گالیاں دیں، ان کو پریشان کریں۔ وہاں سے مایوس ہو کر کے واپس مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے میں کیا باتیں بتلا رہا ہوں، دیکھنے میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، کوئی شان و شوکت کے مالک نہیں ہے، بالکل تنے تنہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ محمد جاؤ اور مکہ چھوڑ کر کے مدینے چلے جاؤ۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے جاتے ہیں۔ تبلیغ اور دین کے پھیلانے کے بعد میں 313 مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ادھر 313 مسلمان ہوئے اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے محمد جاؤ اپنے ان 313 مسلمانوں کو لے کر جنگ بدر میں جاؤ۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ ذرا غور تو کر، یا اللہ ذرا دیکھ تو صحیح تو کن کے سامنے کھڑا کر رہا ہے؟ میرے جو ساتھی ہیں وہ کمزور ہیں، نہتے ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، پہننے کے لیے نہ جانے کتنے کے پاس جوتیاں نہیں ہیں، اور ریت گرم ہے۔ بدر ذرا دیکھیے کس طریقے سے وہاں کی ریت گرم ہے۔ اے میرے اللہ ذرا دیکھ تو صحیح تو کن کے سامنے کھڑا کر رہا ہے؟ وہ سردار ہیں، وہ 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس زرہیں بھی ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، وہ ہر طریقے سے ہمارے سے زیادہ ہیں، طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، گھڑ سوار کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، تلواروں کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں۔ اے میرے اللہ تو کن کے سامنے کھڑا کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے پیارے نبی، اے میرے لاڈلے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان 313 صحابہ کو لے کر جنگ بدر میں جاتے ہیں۔ ادھر 1000 کا لشکر ہے، حق و باطل آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ آج جب دنیا والے اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج تو اللہ کے ماننے والوں کو، محمد کے ماننے والوں کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ یہ تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہتے ہیں، تلواریں ان کے پاس نہیں ہیں، جوتیاں تک ان کے پاس نہیں ہیں، اور کوئی معقول انتظام بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور ادھر دیکھیے کفار مکہ ہیں، ادھر سرداران ہیں، ادھر جو ہے ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، زرہیں بھی ہیں، ہر اعتبار سے وہ طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں۔ آج تو دنیا والے جب دیکھ رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے کہ آج اللہ کے ماننے والوں کو، نبی کے ماننے والے کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کو تو معلوم ہے جب حق و باطل آمنے سامنے ہوئے، حق آمنے ہوا اور باطل سامنے ہوا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور رو کر کے عرض کر رہے ہیں یا اللہ تو نے ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، یا اللہ میں ان 313 کو تو تیرے جنگ بدر میں تیرے حکم پر لے کر کے آ گیا ہوں، یا اللہ اگر تو نے ان کو کامیابی نہیں دی، عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، فتح بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو نے ان 313 کو کامیاب نہیں کیا، اگر تو نے ان 313 کو فتح نصیب نہیں کی تو اے اللہ اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی بھی موجود نہیں رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی ادھر سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں،
رو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں یا اللہ ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے میرے پیارے لاڈلے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جو ہے ٹہنیاں، درخت کی ٹہنیاں توڑ لی جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں ہیں اور ریت اتنی گرم ہے، یہ کس طریقے سے لڑیں گے؟ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ بارش برسا دی جائے، چنانچہ بارش برسا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر کے گڑ گڑا کر کے فتح کی دعا کرتے ہیں۔ ادھر دیکھیے منظر یہ ہوتا ہے 313 1000 کے مقابلے میں ہوتے ہیں، دنیا والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج تو ان مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، آج ان مسلمانوں کو کوئی بچانے نہیں آئے گا، آج تو اللہ کا نام لینے والا اور محمد کا نام گنگنانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حق و باطل آمنے سامنے ہوئے، چنانچہ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ ٹہنیاں جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی کفار کی گردنوں پر مارتے تھے، گاجر مولی کی طرح گردنیں کٹ کر کے ان کی گر جایا کرتی تھی۔ اور لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ ٹہنیاں ان کی کفار کی گردنوں پر مار رہے ہیں، وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز دھار والی لگ رہی ہیں، ان کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹ کر کے گر رہی ہیں، لوگوں نے کہا اے آقا یہ کیا معاملہ ہے، اے آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں اسی طاقت کی طرف تو تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں، میں اسی طاقت کی طرف تو تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تو ایک بات ہو گئی، یہ مثالیں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مثالیں میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں، اس لیے کہ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اوپر ہی ہیں، آج دشمن جو ہے وہ طاقت میں ہے، آج ساری کی ساری طاقت ان کے پاس ہے، ہتھیار ان کے پاس ہے، ہر اعتبار سے وہ طاقت میں ہے، اور مسلمان خوف زدہ ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں گھرا ہوا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ تمام طاقت تو دشمنان اسلام کے پاس ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ نے یہ مثالیں سن لی ہیں اور سمجھ لی ہیں تو آپ کے ذہن سے یہ ڈر نکل جانا چاہیے، یہ خوف نکل جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ رب کریم ہے، ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو اس دنیا کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے پہلے لوگوں کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں، پہلے لوگوں کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں، پہلے لوگوں کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں اور انہوں نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر یہ بھی بتلانی ہے کہ آج کا مسلمان پست کیوں ہے، آج کا مسلمان اپنے آپ کو کم تر کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے پہلے لوگوں کے اوپر پریشانیاں آئیں، انہوں نے میدان میں نکل کر کے اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، جد و جہد کی، اور میدان میں اترے، اور میدان میں اتر کر کے ان کو اتنی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور دوسری طرف آج کے مسلمان کے اوپر بھی پریشانیاں ہیں، وہ بھی پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، گھرا ہوا ہے تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں، بلاؤں میں، لیکن اس کو کوئی خبر نہیں، بے خبر سویا ہوا ہے، خواب غفلت میں سویا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نہ جانے یہ مسلمان کس چیز کے انتظار میں ہے۔ یہ مسلمان اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ جب یہ لوگ پریشان کریں گے، جب یہ لوگ مجھے اور آپ کو مصیبتوں میں ڈال دیں گے تو اللہ کا لشکر اتر کر کے آ جائے گا، ابابیل کا لشکر اتر کر کے آ جائے گا، اور فرشتے اتر کر کے آ جائیں گے، اور فرشتے اتر کر کے میری اور آپ کی مدد کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دینا، کوئی مدد اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے جیسوں کے لیے آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں، لیکن ہم لوگ اس کا چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جب تک خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوں گے کوئی مدد اللہ کی طرف سے نہیں اترے گی، جب تک ہم میدان میں نہیں اتریں گے، اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ڈٹ کر کے مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جو ڈٹ کر کے میدانوں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ دیکھیے پریشانیاں پہلے مسلمانوں پر بھی آئیں،
پریشانیاں اب بھی آ رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی کامیابی آگے جانے میں نہیں، بلکہ مسلمانوں کی کامیابی 1400 سال پیچھے جانے میں ہے۔ اس لیے کہ ہم جب اپنے انبیاء کی سیرت کو پڑھیں گے، اس لیے کہ جب ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں گے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کیا، کس طریقے سے مصیبتوں کا سامنا کیا، تو ہمیں معلوم ہوگا ہمیں کس طریقے سے ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہمیں جو ہے اپنے اس خدا کو راضی کرنا ہے جو اس دنیا کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں میدانوں میں نکلنا ہے، اپنی پریشانیوں کا مقابلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ جب ہم میدانوں میں نکل جائیں گے، جب ہم اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے لیے مدد اترے گی۔ جس طریقے سے پہلے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ پہلے بھی ہمارا خدا وہی تھا، آج بھی ہمارا خدا وہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آج ہم جس طریقے سے پہلے مسلمان ہوتے تھے اس طریقے سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے کوشش کرو کہ ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا ہو جو صحابہ کرام کے اندر جذبہ پیدا تھا۔ آج ہمارے اندر کوشش ہو کہ اسی طریقے سے ہمارے اندر کا ایمانی شعلہ بھڑکے، جس طریقے سے صحابہ کرام کے اندر وہ شعلہ بھڑکتا تھا۔ اگر آج ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مسلمان فتح یاب نہ ہو، کوئی ایسی معقول وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہو۔ اگر ہم لوگ میدانوں میں نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے میدانوں میں اتریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور حضرات، ایک بات یہ کہ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایسے وقت میں میرا اور آپ کا رب پکار کر کے تمام مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ مسلمانوں اور کون سا وقت آئے گا جب آپ کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بھر جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اس لیے کہ ایسے وقت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہے، پورا زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے، ہر طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے ہی وقت میں میرے اور آپ کا رب پکار کر کے کہتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اور کون سا وقت آئے گا، اور کون سا وقت آئے گا جب مسلمانوں کے قلوب اللہ کے خوف سے، یا مسلمانوں کے قلوب میں اللہ کا خوف آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تو پوری دنیا تمہاری دشمن ہو گئی ہے، اب تو پورا زمانہ تمہاری جان کا دشمن ہو گیا ہے، اب تو پورا زمانہ تمہارے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ اور کون سا وقت آئے گا جب تم اللہ کی طرف دوڑو گے، اور کون سا وقت آئے گا جب تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے، اور کون سا وقت آئے گا جب تم مسجدوں میں آ کر کے مسجدوں کو آباد کرو گے، اور کون سا وقت آئے گا جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاؤ گے، اور کون سا وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ اس وقت آؤ گے جبکہ تمہارے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا، یا اس وقت آؤ گے جبکہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی، یا اس وقت آؤ گے جبکہ تمہارے اوپر آگ برسا دی جائے گی، یا اس وقت آؤ گے جب مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ارے مسلمانوں، یہی تو وقت ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا، یہی تو وقت ہے، اس لیے کہ پوری دنیا ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہے، پورا زمانہ ہمارے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، پوری دنیا ہمارے ستانے کے در پر لگی ہوئی ہے، اور آج ہم ان سب باتوں کے باوجود، ان سب پریشانیوں کے باوجود گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ آخرت کا خوف ہے، نہ حساب و کتاب کی فکر ہے، نہ حشر کی رسوائی کا ڈر ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں ان سب باتوں پر ذرا غور کریں۔ جو میں نے آپ کو 2 یا 3 باتیں بتلائی ہیں، ان سب پریشانیوں میں ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی پریشانیوں کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خود میدان میں آنا ہے۔ دوسرا یہ
کہ سب سے پہلے اپنے اس روٹھے رب کو منانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ اگر میرا اور آپ کا رب راضی ہو گیا، اگر اس کی رضا ہمارے ساتھ ہوئی، اس کی خوشنودی ہمارے ساتھ ہوئی، تو صرف یہ چند لوگ ہی کیا، پوری دنیا میرے اور آپ کے مقابلے میں آ جائے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارے بال بھی کاٹا نہیں کر سکتی۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر کے اپنے اس روٹھے رب کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اور مسجدوں میں دل لگائیں، نمازوں کے پابند بنیں، اور دینی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔